رشید عبد الجلیل یوں ہی جو عہدہ نقابت پر ہوا اسے خضر کہا جائے گا. یہ خضر نبی علیہ السلام کی بات نہیں، یہ اس خضر کی بات ہے جو ہر دور میں ایک ولی اس عہدے پر قائم ہوتا ہے. اس کا اپنا نام کچھ ہو. ایک جماعت عظیم صوفیاء کرام اسی قول پر ہے. اور کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنے، اور بہت حکایات سے اس کا پتہ چلتا ہے. حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اسی قول کی تائید کی. اصابہ فی تمیز الصحابہ میں فرماتے ہیں بعض اولیاء کا قول کہ ہر زمانے کے لیے ایک خضر ہوتا ہے، وہ نقیب اولیاء ہوتا ہے. جب ایک نقیب کا وصال ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی اور نقیب مقرر کر دیا جاتا ہے جس کو خضر کہا جاتا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات کر رہے ہیں. ہم جب تقریر کرتے بیٹھ جائیں، ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، بیٹھیں جی، خاموش، بالکل خاموش. اس نے علیہ السلام کہا ہے دھوکہ دیا تو نے، اس نے دھوکہ دیا ہے احمد رضا نے. خاموش سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ تنقیدات اس میں خضر علیہ السلام لکھا ہوا ہے. نبی کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے، یہ نبی ہے. یہ اس نبی کے متعلق کہا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاذ تھے. اور ولی جو ہے وہ نبی کا استاذ نہیں ہو سکتا. یہ خضر علیہ السلام یہ رد کیا ہے ولی پر نہیں، اس خضر پر جو نبی ہے. تم نے نبی کی گستاخی کی ہے. یہ جھوٹا ہے کہ نوری جھوٹا ہے، اور نوری علیہ السلام کہہ رہا ہے. نبی کے ساتھ علیہ السلام کہا جا رہا ہے، یہ ولی کی بات نہیں، یہ نبی کی بات ہے. گلشن اسرار یہ تیرا مکتبہ چھاپتا ہے، یہ تیرا مکتبہ چھاپتا ہے. یہ دیکھے قبلہ شاہ ہے، یہ فخر الاولیاء ہے. اس کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے کہ یہ گستاخ ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤ. ایک سے آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں. اس کے علاوہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. ہدایت کے بخشش اس کا جواب نہیں آیا، قیامت تک نہیں آ سکتا. وہ تیرا احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اس نبی پہ سلام ہو جو ذلیل ہونے کے بعد عزت والا بنا ہے. اور تیرا بانی کہتا ہے میری طرف دیکھ نوری، اب تیری لیے قبر بنائی جائے گی، تو مر جائے گا انشاءاللہ، لیکن میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں، میری طرف دیکھ، یہ بہار شریعت ہے. بہار شریعت والا کہتا ہے اہل حدیث گستاخ نہیں ہے. یہ تیرا بابا کہتا ہے. بہار شریعت والا کہتا ہے اہل حدیث گستاخ نہیں ہے. یہ دیکھیں بہار شریعت صفحہ نمبر 59. یہ دیکھیں، یہ وہابیت ہی ایک شاخ ہے. وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں. ہماری بات غیر مقلدین سے ثابت نہیں، یعنی گستاخانہ عبارت ثابت نہیں. آگے والے ہمارا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ ہے مقالات کاظمی. یہ مقالات کاظمی ہے. یہ سعید احمد کاظمی یہ لکھتا ہے اہل حدیث اگرچہ ان سے توہین امیز عبارات ثابت نہیں. اہل حدیث وہ جماعت ہے، تیرا بابا کہتا ہے ان سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں، یعنی اہل حدیث گستاخ نہیں، یہ تیرا بابا کہتا ہے. اور وہ جو رسالے میں ہے نا، وہ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے ہم کہتے ہیں بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی سارے نبیوں کے گستاخ. اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو ہندو بنا رہے ہو. تم نے حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، اور کافروں اور ذلیلوں. اور یہ دیکھیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق احمد رضا خان کہتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے. ہاں وقت نوٹ کیا ضرور.
हाथ दबाएं। وہ کلا پڑھن دے گھر والوں کو کسی کو نہیں، کیونکہ یہ ایسا حساس مسئلہ ہوتا ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ اور مووی بنانے لگا ہے، بس کرو چھڑ دیو، مووی بنائی جاتا جی ابھی بدتمیز۔ اچھا حضرت نا زیادہ ہو چکی دیکھ لو، جواب چلو بس مزید نہ دو، ٹائم بہت کہتے ہیں ٹائم چلو۔ کس کا جواب ہے؟ کسی کا بھی نہیں، بس تو ہم نے تو جواب دے دی۔ رقم کو ہمارے جو والے ہیں ان کا جواب نہیں آیا۔ اچھا اس کو وہ بال پہ لے کے آؤ نا، بال پہ لے کے آؤ۔ ہم نے کہہ دیا ہے اونٹ کا پیشاب جو کتاب طب بخاری ہے، صحابہ نے پیا ہے۔ نہیں اس کا مطلب ہے کہ تم جو ہے انسانی پیشاب کو تم جو ہے نا اونٹ کا پیشاب سمجھ لو۔ ہاں شیطان کہیں کی، یہ تو وہ جو وضو کے پانی کو بکری کو پیشاب سمجھتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ کیا پروگرام لوگوں کے اثر میں کہہ رہا ہوں ایک قدم بس آپ لگائیں، ایک قدم میں پہلے پچھلے سوال دوڑائیں گے لیکن اس پہ ٹائم لگ جائے گا، 2-3 منٹ میں چاہتا ہے نا پیش کی جائے ہاں آگے سے آگے تیری ووٹ کیا یار صوفی ہمارے سمجھتے نہیں، کچھ طے کرنا چاہیے، اس طے
آپ ایک مناظرہ کرنا چاہیے اس کو پتہ نہیں مناظرہ کبھی کی اس لیے میں کہتا ہوں مناظرہ سے دوبارہ پھر پیش کروں ہاں ٹھیک ہے دوبارہ پھر پیش کروں اس کے ساتھ خدا کے بخشش ہاں ہاں ان کو کرتے ہیں ان کی گستاخی بیان کر کے پھر اس کو کرتے ہیں اس کو دہراتے ہیں انشاءاللہ اہل حدیث گستاخ نہیں بولے نہیں بولی ان کے پاس انہوں نے بولا اپنی دو کتاباں نے وہ میں بول رہا ہوں اس نے بہار شریف کے آگے جو یہ فوائد فریدیہ ہے اور ان کی مشہور کتاب ہے تذکرہ کابر اہل سنت والے نے اس کی تعریف کی ہے دکھاؤ ان کو یہ کیا کفر بکتا ہے دیکھو صفحہ نمبر 72 حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا میں عرش ہوں میں کرسی ہوں خاموش خاموش میں لوح ہوں میں قلم ہوں میں جبرائیل ہوں میں میکائیل ہوں میں اسرافیل ہوں میں عزرائیل ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں محمد ہوں میں عیسیٰ ہوں اس پر چنگا رگڑا میں محمد ہوں قائدیانی ہو او مرزائی ہو نوری ادھر دیکھ محمد کا دعویٰ کر رہا ہے محمدیت کا کہ میں فضیل بن عیاض محمد ہوں محمد وہ محمد جو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سارے نبیوں کے امام سارے رسولوں کے امام لیکن تیرا کافر کہتا ہے کہ میں محمد ہوں میں عرش بھی ہوں اور دیکھیں اچھا اس پر فتویٰ لگاؤ یہ ہے احمد رضا خان کی جو کتاب کثرت بعد قلت پہ اکثر درود اور درود پڑھنے والے اور جعلی درود پڑھنے والوں سنو عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام وہ نبی جو پہلے ذلیل تھا یہ لطمت الغیب یہ نصیر الدین صاحب کی کتاب ہے لطمت الغیب نصیر الدین نے کہا ہے کہ یقیناً احمد رضا خان نے یہ بہت بڑی توہین کی ہے نبی علیہ السلام کی دیکھو لطمت الغیب والا کہتا ہے پیر نصیر الدین کہتا ہے اس شہر مکی میں مکی کے دور کے مصائب اور طرح کے توہین آمیز سلوک کی طرف اشارہ فرماتی ہوئی کہا اے میرے آقا مولا آپ کی اس عزت پر لاکھوں سلام جو مکی دور کی 13 سالہ ذلت کے بعد آپ کو عطا کی گئی نوری میری طرف دیکھ یعنی نوری میری طرف دیکھ یعنی نبی علیہ السلام جو ذلیل تھے اس کے بعد 13 سال ذلیل تھے 13 سال اس کے بعد عزت ہوئی ہے یہ احمد رضا خان نے کفر بکا ہے یہ لطمت الغیب والا پیر نصیر الدین گولڑے والا کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو گولڑا شریف وہاں تو گولڑا شریر ہے وہاں تو شرارت ہی شرارت ہوتی ہے لیکن یہ مان گیا ہے وہ کہتا وہ جو سر چڑھ پر بولے جو سر چڑھ کر بولے وہ حق مان لیا ہے کہ یہ جو احمد رضا خان کفر بکا ہے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ ذلیل تھے احمد رضا خان کافر ہے تو اللہ کے رسول کو ذلیل کہہ رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنن تم میری قبر کو بت نہ بناؤ بت کہا ہے اللہ کے رسول نے خود یعنی مرنے کے بعد میں لوگ بت بنائیں گے جو پوجیں گے میری قبر کے سامنے جھکیں گے تو بت اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے تم اللہ کے رسول کے گستاخ ہو حدیث ہے مولانا مالک سے مصنف ابن ابی شیبہ اور جس کے سامنے سجدہ کیا جائے اس کے سامنے سجدہ کی تشبیہ ہے مطلب مشبہ میں فرق ہوتا ہے آئے مجھ سے پڑھیں اس کے علاوہ دیکھیں یہ میں کیا سے حرفیت ہے عمر اچھا لکھی تمہارا موری معتبر اور تمہارا مناظر اعظم ہے یہ بتایا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر اور ناظر ہوتے ہیں تو
میں دکھاتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام اس وقت بھی ناظر ادھر دیکھ رہے ہوتے جب میاں بیوی آپس میں صحبت کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اور نوری تیرا جگر بڑا بدبخت جگر ہے جو اس اچھالی بدبخت تو فانی سفر کا. ہم جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں اس وقت نبی سے مگر ناظر ہوتے ہیں. ناظر کا دینے والا آتے ہیں. یہ عیدہ بات ہے کہ آپ مسٹر گرامر کاتبین کے نظر پھیر لیتے ہیں. جھوٹ ہے. میں تجھے اسی پر شکست اور فتح ہے. اللہم لا تجعل قبری وثنن، میری قبر کو تم بت نہ بناؤ. بت اللہ کے رسول نے فرما دیا یعنی اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچو. یعنی بعد میں بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کی قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے اور قبر کو معبود بنائیں گے. تو یہاں تو صحیح حدیث ہے موطا امام مالک مصنف ابن ابی شیبہ، یہ جو ہے اللہم لا تجل قبری وثنن، دیکھیں یہ اس نے کس نے داخل یہ جو کہا ہے تیرا اپنا ہے کہ غیر ہے؟ یہ جو ہے نا مقالات کاظمی کہتے ہیں یہ ہمارا اثر ہے، اس کا اعتبار نہیں. 8واں بھی فارغ، 8واں بھی فارغ، میں نے کسی کو فارغ نہیں کیا. یہ جو کہتا ہے کہ اس کی عبارت کا کوئی اعتبار نہیں، نوری نے کہہ دیا ہے مقالات کاظمی کی عبارت کا. اچھا یہ کس نے اندر واڑا ہے؟ یہ واڑا کس نے ہے؟ اور تمہارا ہے، تمہارے اندر ہے. یہ تمہارا ہے، تمہارے اندر ہے، یہ نکل نہیں سکتا. اور میں نے ایسے پھنا ٹھوک دیا ہے، ایسا قلعہ ٹھوک دیا ہے، اور اندر سے نیچے سے میں نے قلعہ باندھ دیا ہے کہ تو ہل بھی نہیں سکتا. آدھا اندر اور آدھا میرے باندھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہل بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا. ہدایت کی بخشش کا جواب آ گیا. اور نصیر الدین نے چونکہ بانی بریلویت پہ اس نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ گستاخی ہے، اس وجہ سے تم نے فارغ کر دیا، اس وجہ سے فارغ کر دیا. لیکن وہ فارغ ہے جو بھی ہے، احمد رضا خان فارغ ہے. اور یہ حجت البالغہ، شاہ ولی اللہ کے یہ شاہ اسماعیل شہید کی ساری عبارتوں کی جوابات آ گئے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں جو پیش کر رہا تھا یہ حجت البالغہ ہے. اور سن لو نوری، سن لے، اور نوری سن، اور نوری سن. بریلوی اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ. اور بریلوی تو وہ بدبخت قوم ہے جو حضرت آدم کو ہندو بنا رہے ہیں، حضرت آدم کو ہندو کہہ رہے ہیں. سن نوری میری طرف دیکھ، اب تیری میں نے آنکھیں نکالنی ہیں، تیری آنکھیں میں نے نکالنی ہے. سن، میں ایسی گفتگو سے بالکل بری ہوں، بری ہوں. شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں حجت البالغہ میں، جو کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کے مخالف ہو یا اجماع کے مخالف ہو اس سے میں بری ہوں. اور یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اگر کوئی ایسی بات کر دوں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اجماع کے خلاف ہو، میں اس سے بری ہوں. وہ مجھ پہ کوئی ملامت نہیں ہوگا، میں توبہ کر رہا ہوں، میں بری ہوں. اور نوری آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. اور دیکھو تم تو ہمیں کافر کہتے ہو، اور نذیر حسین دہلوی صاحب کو تیرا بابا کہہ رہا ہے کہ صحابی معلوم ہوتا ہے. یہ تو صحابی معلوم ہوتا ہے. تم ہمیں کافر کہتے ہو، تمہارے ہو. اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے نوری، حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، دلیل وہ جس کو مخالف بھی مان جائے. اور دیکھ مخالف مان لیا. نذیر حسین دہلوی تو صحابی معلوم ہوتے ہیں، وہ تو وہابی ہے، صحابی معلوم ہوتا ہے. تیرا پیو قیدا پہ آئے اور قلعہ میں نے اندر کر دیا ہے. ہاں اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو، وہ تو صحابی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ کافر ہے. ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، ہم غلط بات کی تائید نہیں کرتے. نذیر حسین دہلوی صاحب ایک محدث تھے، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن صحابی نہیں ہیں. یہ گستاخی ہے.
لیکن وہ تو ہمیں صحابی کہہ رہے ہیں اور یہ کافر ہے. ہمارے بزرگوں کو صحابی کہہ رہے ہیں. ہمیں سے مراد نصیر حسین دہلوی صاحب میں نے جو دلیل پیش کر دی اس کے علاوہ، اور تم کافر کہتے ہو. اب جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کیا ہے؟ اچھا فیصلہ اسی پر کرتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید کو احمد رضا خان نے کافر نہیں کہا، اسی پر فیصلہ کرتے ہیں. اور تو کافر کہہ رہا ہے تو جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، اور اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ گھوڑا اور یہ میدان، اور نوریا میدان مناظرے کا لگا ہوا ہے. اگر تیرے اندر ہمت ہے اور تیرے اندر اگر پانی ہے تو آ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. نوریا ہدایے کی بخشش، ہم 8 کو انہوں نے فارغ کر دیا، میں نے کسی بزرگ کو فارغ نہیں کیا. او اہل حدیث والو تمہیں مبارک ہوئے، تم مناظرت جیت چکے ہو. اہل حدیث مناظرت جیت چکے ہیں، اور اب اور کوئی عبارت نہیں پیش کرے گا. 10 سے زیادہ عبارتیں پیش کر دی ہیں. اگر ہماری عبارتوں کی تشریح کرتا ہے ہاں گنتے ہیں. بات یہ ہے کہ احمد رضا خان، یہ ٹائم نکالو جی، ٹائم نکالو، یہ ٹائم نکالو جی. اعتماد نہیں ہے اپنے بڑے اعتماد، یہ ٹائم نکالو، ٹائم نکالو. یہ پھر بول رہے ہیں، یہ پھر بول رہے ہیں. دیکھو وجہ سے بولتے ہیں کہ تمہاری آدمی کی طرف بولنا شروع ہو جاتا ہے تو مجبوراً بولتے ہیں. پھر تم جب بولنا شروع کر دیو مناظر کے علاوہ پھر ضروری بات ہے ہمارے آدمی بولیں گے. پہلے کون بولے ہوں بھائی نوری کو تم نے کس لیے لایا ہوا ہے؟ اور یہاں تم نے کھیر کھلانے کے لیے لایا، حلوہ کھلانے کے لیے. یہ بولے میں بولتا ہوں، میں تو 20 گھنٹے کا کہہ چکا تھا، میری باری میں تو کیوں بولتا ہے؟ یہ بھی بولتے ہیں، سارے بولتے ہیں. یہ بولتا ہے، یہ بولتا ہے. نوری صاحب بکواس مت، نوری صاحب، نوری صاحب یار انصاف کر، یار انصاف کر، یار انصاف کر. آپ بیٹھ نہیں گیا یار انصاف کر تو یار. میرا قلعہ تھلے چکے ہیں. خاموش خاموش ادھر تو خاموش. نوری سے میری بات ہے، میری بات نوری سے ہے. تو خاموش ہے، خاموش بولو یا بولو خاموش. اس کے بکواس مقابلے بند، بکواس بند. ایک شیطان ہے، بول لے رہے. اس کے مقابلے میں بولو. شیطان ہے ابلیس ہے. یقین جانے شروع سے بول حیا کرے، شرم کرے. تو اڈے بھی شرم کریے. شرم کی طرف سے بھی کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے یار. مولانا اچھی بات ہے، میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی نہ کریں، میں بھی نہیں کروں گا. آپ بھی اچھی زبان استعمال کریں، میں بھی اچھی زبان استعمال کروں گا. بات یہ میں اور آپ مناظر ہیں اور کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے ان کو پانی دے دو. پانی دے دو یار. ہم نے نہیں سننی ہے لیکن ان کو شور سے آپ منع کرتے ہیں. کیوں نہیں مرے. وہ بولے بھی ان کو کہ آپ نہیں بولتے، تھوڑی دیر خاموشی سے ان کا پیش پانی دے دو. یہ ان کا پیر صاحب کو نکالا. پیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کو نکالا. یہ لکھا ہے اس گھر کو اللہ کی اسی گھر کے چراغ سے.
جس کا جواب ہو چکا. پیشاب والی عبارتیں پیش کی, اس کا جواب ہو چکا. عزت بود ذلت والی پیش کی, 3 جواب ہو چکا. ذمی والا پیش کیا, جواب ہو چکا. حضرت خضر علیہ السلام کا حوالہ پیش ہوا, وہ ہو چکا. آدم علیہ السلام کا ہندو مذہب ہونا, یہ آپ نے عبارت پیش کی, یہ ہو چکا. ایک صوفی کی عبارت, گلشن اسرار کی عبارت, یہ ہمارے نزدیک مسلمہ کتب میں نہیں, اس کا جواب ہو چکا. اور فضیل بن ایاز والی عبارت, یہ 8 حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم بستری کے وقت حاضر ہوتے ہیں. 9 تذکرہ غوثیہ کی عبارت, یہ 10. یہ 10 عبارتیں آپ پیش کر چکے ہیں. اب آپ اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ کوئی اور عبارت پیش کریں, لیکن ہم نے مستقل جو عبارتیں آپ کی پیش کی ہیں وہ 4 کی ہیں, باقی جو ہیں وہ بطور الزامی کی ہیں ہم نے. تو ہمارا حق ہے ابھی کہ ہم ابھی 6 عبارتیں پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم نے جو عبارتیں پیش کی ہیں قدوری کی, ہدایہ کی, پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھنا, سرات ہاں, ایک گدھے کے خیال والی, ایک اچھا دوسری میں نے آپ ایک ہی عبارت ہے, ایک عبارت ہے, ایک عبارت ہے, ایک عبارت ہے. انہوں ٹوکو یہ ثناء اللہ امرت سری کی جو عبارت ہے نا, وہ میں نے بطور الزام کے پیش کی ہے, بطور الزام کے پیش کی ہے. جواب دیتا بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی فوائد فریدیہ کی ایک عبارت ہے, اس کے حساب سے آپ کی 11 بنتی ہے. یہ فوائد فریدیہ کی آپ نے جو عبارت پیش کی تھی, تذکرہ کابر اہل سنت سے آپ نے اس کی تائید پیش کی تھی. تو اس اعتبار سے کوٹی صاحب یہ آپ کی 11 بنتی ہیں, تو آپ نے 10 پہلے تسلیم کر لیے ہیں. تو دیکھو یہ بالکل منصفانہ بات ہے کہ یہ میری آخری ٹرن ہے, آپ خاموش ہو جائیں. میں نے کہا بنتی 11 ہے, لیکن ہم نے اسے 10 گنا ہے. اسی خضر علی کیڑی پیش کی تھی, اسی خضر علیہ السلام علی کیڑی پیش کی ایک بار ادھر ریپیٹ کرتے رہا سوال. وہی کلمہ ہے اپنے تعین میں کہ اسی طرح کا کلمہ فوائد فریدیہ بھی ہے. فوائد فریدیہ کو آپ نے بطور مستقل عبارت کے پیش کیا ہے. تذکرہ اکابر اہل سنت سے آپ نے اس کی تائید پیش کی ہے. یہ جھگڑے والی اب بات نہیں ہے, میری بات سنیں, آرام سے میری بات سنیں, غور و فکر کریں. مر جانا ہے, اللہ کو جان دینی ہے, قبر میں جانا ہے, قبر حشر کو سامنے رکھیں. آپ کی عبارتیں پوری ہو چکی ہیں اور آپ پہلے اسے تسلیم کر چکے ہیں, اور اس کے بعد اب یہ جھگڑا ڈالنا یہ اچھی بات نہیں. آپ نے میری بات سنیں, میری اب یہ آخری ٹرن ہے, تو میں 10 منٹ میں اپنی باری پوری کرتا ہوں. تو میں اس میں کوئی نئی عبارت نہیں پیش کروں گا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. حالانکہ ہماری 10 عبارتیں پوری نہیں ہوئی, اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی نئی عبارت پیش نہیں کروں گا. اب میں شروع کرتا ہوں, اور میری 10 منٹ جو ہے ٹائم وہ آپ پورا سنیں گے. یار وہ سارے جواب ہو چکے ہیں.
नहीं, ये आपकी ज्यादती है। नहीं, आप 10 इबारतें आप मान चुके हैं या नहीं? अच्छा सुनाओ जी, सुनाओ। मेरी बात इस तरह है कि अगर सब सनाबिल ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह होता और फवाइद फरीदिया में ला इलाहा इल्लल्लाह फरीद रसूलुल्लाह होता, फिर इबादत अलग अलग होती। अच्छा गल सुनो, इनके ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਸਰ? ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੂੰ 10 ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ 10 ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ 10 ਮੰਨ ਲਿਆ। लेकिन इंसाफ करें, अगर सब सनाबिल में ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह और फवाइद फरीदी में होता कि ला इलाहा इल्लल्लाह पीर महारी रसूलुल्लाह, ये इबारत फिर मुस्तकिल इबारत होती। हमने तायीद में पेश किया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह सब सनाबिल में भी है। ये मेरी मौलाना मैं ये 10 इबारतें आपकी दोबारा गिनता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। मेरी बात सुने, हमने तारीख में पेश की है, हालांकि आप इबारतें ज़्यादा पेश करते हैं मौलाना। क्या हलफ चुके कहना, हलफिया कहना तो मुस्तकिल असी की पेश बात इस तरह है, की 3 दफ़ा 3 तलाक चुके। इज्जत बात सिल्लत हम पहले भी कह चुके हैं कि क्या आप आखिरी टर्म सुनना नहीं चाहते? सुनते हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है? एक इबारत हमने पेश कर दी, आप नहीं, आप 10 इबारतें आप मान चुके हैं। 11 पेश की तो असी 10 आप 10 इबारतें पहले मान चुके हैं या नहीं? कहते हैं 11, कभी कहते हैं 10। असी 11 10 मन्ने। आप 10 इबारतें मान चुके हैं, मानने के बाद अब इनहिराफ, ये बुरी बात है। मेरी बात सुने, वीडियो बनती पई है बाप। मुझे 10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है जी। एक इबारत मैं पेश करूंगा, उसकी वजाहत पर मैं 10 मिनट लगाऊंगा, 10 मिनट मेरे होंगे, आखिरी तकरीर फिर आपकी। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, गिनवाने हैं। ये बिल्कुल ज्यादती है, ये बिल्कुल ज्यादती है। नहीं, ये ज्यादती है। आपकी 10 इबारतें पूरी हो चुकी हैं, अब आपको नई इबारत पेश करने का कोई हक नहीं है। नहीं, जब आपका इबारतें भी पूरी हो चुकी, टाइम भी पूरा हो चुका और ये मेरी आखिरी टर्न है, तो फिर आप क्यों नहीं सुनते? एक इबारत हमारी बकाया है, नहीं ऐसा नहीं बनना, ऐसा नहीं पेश करने देनी। साड़ियाँ जब आपकी मेरी बात सुने, नहीं बात सुने, जब आपकी 10 इबारतें पूरी हो चुकी हैं तो फिर आप फिक्र करें कि ये आपकी 10 इबारतें पूरी हुई हैं या नहीं। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। अगर तकरीयतुल ईमान दी सलील वाली जिहड़ी इबारत है ना, ਉਹਦੇ ਤਾਈਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਤੀਆਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਹਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਤਾਈਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਜੂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗਿਣਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਤਾਈਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। भट्टी साहब गल ही आंदी मुनाजरे दा देखो, बात सुनो, ये देखो मैंने इबारतें पढ़कर सुनाई हैं कि ये उनकी 10 इबारतें पूरी हो चुकी हैं और क्वाटी साहब ने माना है कि मेरी 10 इबारतें पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने नया झगड़ा शुरू किया। अब जबकि उनका टाइम पूरा हो चुका और मेरी आखिरी बारी है, ठीक है, उसूल मुनाजरा ये होता है कि मुनाजिर की जब आखिरी बारी होती है तो वो दौरान मुनाजरा जो उसने इबारतें पेश की हैं वो उन्हीं को दोहराता है, नई इबारत उसमें पेश नहीं करता। तो मैंने ये कहा है कि मैं उसमें हालांकि हमारी 6 इबारतें अभी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि हम नई इबारत पेश नहीं करेंगे और जब मेरी आखिरी टर्न है वो सुने और उसके बाद जो है ना वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। जी मैं गिन के एक मिनट फिर बात सुनो, अभी 10 मिनट आपको
بالکل اس اعتبار سے ہماری 6 عبارتیں ہیں تو ہم 4 عبارتیں نہیں پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں پھر نہیں آپ انصاف کریں.